سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نیت کی اہمیت، اس پر میں چاہوں گی کہ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا نیت کی اہمیت کے حوالے سے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، بے شک۔ تو اس کے حق کے مطابق کسی چیز کو ادا کرنا یہ تقوی ہے، تقوی کا کمال ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جو بہت معروف ہے اور ہم بہت کثرت سے اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت پر ہے۔ اور جسے بخاری شریف میں امام بخاری نے بخاری شریف کی ابتدا اس حدیث مبارکہ سے کی ہے، کتنی اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ سب سے پہلی حدیث یہ ہے، گویا پہلا قدم ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ، اپنی فکر کو درست کریں۔ نیت کا شریعت میں ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی عمل، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، جب آپ اس کی ادائیگی کی ارادہ کرتے ہیں، دل کا ارادہ اور الفاظ کی ادائیگی، وہ نیت کہلاتی ہے۔ یعنی عبادات کی بنیاد ہی نیتوں پر ہوتی ہے، جو فرض ہیں، سنت ہیں، نوافل ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو بہت سارے اعمال جو ہیں وہ مباح میں آتے ہیں۔ مباح ہم اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، دنیاوی امور کے جتنے کام کیے جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ مباح عمل جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مگر تم اپنی حسن نیت کے ساتھ اس مباح عمل کو بھی تم عبادت بنا سکتے ہو، اور اپنی خراب نیت کی بنیاد پر اس مباح عمل کو تم باعث گناہ بھی بنا سکتے ہو جو تمہارے لیے سزا کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ زینب، نیت کہتے کس کو ہیں؟ یہ دل کا ارادہ ہے، باطن کی آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے۔ وہی فکر آپ کو ایک انسینٹیو دیتی ہے، کسی کام کی ادائیگی کی طرف آپ چلتے ہیں، ایک محرک بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ کچھ نے تو اس نیت کے بعد ارادے کو لیا ہے کہ سٹیپس آپ دیکھیں، کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں تو آپ نے نیت کی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کیا کرنے ہیں، تو یہ ارادہ بن گیا کہ میں نے نمازیں ادا کرنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اس نے خلق سے پیش آنا ہے۔ اب آپ ارادے کے بعد اب آپ عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس چیز کا عمل کرتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، یا باقی سارے معاملات، یہ عمل آپ کے باطن میں وہ نور پیدا کرتا ہے جس سے آپ کا حال بدل جاتا ہے، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور حال بدلتا رہے مستقل نیکیوں کے ساتھ آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، باطنی طور پر آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ حسن نیت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ہمیں سکھایا گیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ دنیا اور آخرت کا حسن و نور یہ چھپا ہوا کہاں ہے؟ یہ آپ کے باطن کی اس شخصیت، اس سوچ، اس فکر میں چھپا ہوا ہے جسے ہم حسن نیت کہتے ہیں، کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت میں ہو، حضور کی محبت میں ہو، حضور کی خوشی میں ہو، اور پھر ہم ان شریعت کے اعمال پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کی ضد دیکھیں تو ریا ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا۔ پھر آپ اس کا ایک متبادل نام دیکھیں تو وہ اخلاص ہے، جس کا بار بار قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، دین کے لیے خالص ہو جاؤ۔ مخلصین کا ذکر آیا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جن کے اندر اخلاص۔ یہ اخلاص کیا ہے؟ یہ حسن نیت ہے کہ جس بندے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے عمل کی ادائیگی کا جذبہ پایا جاتا ہے، در حقیقت اس کے اندر اخلاص کا نور پایا جاتا ہے۔ تو اسی حسن نیت سے وہ اللہ کے رازوں کا اہل ہو جاتا ہے، حامل ہو جاتا ہے، اس پر کائنات، اس پر قرآن مجید اپنے باطن کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس حسن نیت سے اس کا مقام بھی بلند ہوا، اس حسن نیت سے اس کے اعمال میں بھی خوبصورتی آئی، کیونکہ حسن نیت میں آیا عمل میں بھی حسن آ جاتا ہے، اور اگر نیت میں برائی ہو، خرابی ہو تو عمل بھی برا ہو جاتا ہے۔ مثالیں تو بے شمار موجود ہیں، مگر آپ کے پاس وقت کی تنگی رہتی ہے۔ یقینی طور پر یعنی نیت، اخلاص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہمارے نیت کا خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔